بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے الہی نظام کا دستوری تسلسل اور قرآن عظیم۔ جن لوگوں نے الہی نظام کی حرمت میں جو کردار دیا ہے، ان لوگوں میں سب سے پہلے جن کا کردار قرآن نے بیان کیا ہے اور جن کردار کی حرمت کو قرآن کریم نے بطور مؤثر بیان فرمایا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہے۔ بارہا مرتبہ یہ سوال بڑے فورموں پر اٹھایا جاتا ہے اور مجھ سے بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں اور کون نہیں ہیں۔ جہاں تک مذہب کے دائرے ہیں، مذہبوں نے تراش خراش اپنی کی ہوئی ہے، کس کو اہل بیت مانتے ہیں اور کس کو اہل بیت نہیں مانتے۔ تحقیق جو ہوتی ہے وہ مذہبوں کی دنیا سے ورا ہوتی ہے۔ مذہب چونکہ حجرے کی تراش خراش ہے اور تحقیق تراش خراش سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نصوص سے براہ راست متعلق ہے۔ نصوص قرآن جہاں جس انداز میں نشاندہی کرتے ہیں وہی تحقیق کا عنوان ہے اور وہ تحقیق کی طاقت اور اثر ہے۔ اہل بیت کے 3 درجات میں نے بیان کیے تھے کہ اہل بیت نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور امہات کریمہ صلوات اللہ تعالی علیہن، یہ اہل بیت ہیں۔ ان کو اہل بیت نسب کہتے ہیں اور ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور ان کی حرمت بھی قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا اہل بیت نسبت، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت نکاحی میں منسوب ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اور تیسرے اہل بیت اطرت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار پر مبنی ہیں، یہ نفوس قدسیہ۔ یہ تینوں حرمتیں قرآنی اہل بیت ہیں۔ کوئی مذہب کسی مرتبے کو مانے نہ مانے، کیونکہ مذہب کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک حجرے کی تراش خراش ہے، اس لیے قرآن قرآن ہے۔ ہم قرآن پر اعتماد کرتے ہیں اور قرآن سے ہی اخذ فیض کرتے ہیں۔ اور اہل عرفان نے ایک تیسرے اہل بیت کی بھی نشاندہی کی، چوتھے اہل بیت کی بھی نشاندہی کی ہے، وہ اہل بیت شرف، اہل بیت خدمت۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی اس کے بارے میں حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے ہیں۔ تاہم جہاں تک اہل بیت کے نسبتوں کا تعلق ہے، جس بھی جہت سے ہے، اس شرافت کا کوئی انکار نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج میں ایک نئی جہت کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ اہل بیت نفوس قدسیہ جو ہیں، یہ ایسے نہیں کہ کسی فضیلت کے شو پیس میں سجا کر ان کو پیش کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو حرمت ہے، وہ ان کے حرمت کردار کی عظمت ہے، جو انہوں نے بطور احسان اسلام کے ساتھ کردار دیا ہے۔ ہاں، یہ تاریخ نہیں معلوم کرتے لوگ، بس اپنے مذہبی دائرے جو ہیں یہ برقعے پہن رکھے ہیں، وہ اسی کے اندر سے جھانکتے ہیں، جو ان کے اپنی نظر سے نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، باقی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، سمجھا گی؟ قانون فطرت کے ہی خلاف ہے، قانون فطرت کے ہی خلاف ہے کہ ان میں سے کسی اہل بیت کو منہا کر دیا جائے، یعنی آبائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت سے نکال دیا جائے، فطرت کے ہی خلاف ہے۔ اور ایسے ہی ازواج رسول صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اگر نکال دیا جائے اہل بیت کے تصور سے تو یہ بھی فطرت کے خلاف ہے۔ اور اہل بیت اطرت صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو شرافت ہے وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں الگ کی جا سکتی۔ تو اس طرح بھی مطلب ہے اگر ان کو کوئی نہیں مانتا اہل بیت تو وہ بھی خلاف فطرت ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی فطرت عصمت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، یہ کفر ہے قرآنی آیات کے مطابق۔ سب سے پہلے ہم ان کا قرآنی ریکارڈ پیش کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ والدین رسول اہل بیت ہیں، تو یہ خود سے نہیں کہا جاتا، بحمد اللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان اور توفیق کی برکت سے میں نے 2700 صفحات لکھے ہیں والدین رسول کی عصمت پر۔ آج ان کا کردار بتاؤں گا کہ رسول کی ذات میں کتنا مؤثر کردار ہے ان کے نفوس قدسیہ کا، اور رسول کے دین میں کتنا کردار ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو
اولاً اہل بیت ہونے کا پہلا عنوان حاصل ہے اور پہلا ٹائٹل حاصل ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور تعجب اس بات پر ہے کہ ہم جو مبدأ پیکر نبوت نفوس قدسیہ ہیں ان کے بابت ہمارے تمام مذاہب جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، جو اہل عقیدت ہیں، تشیع سے ہیں یا تسنن سے ہیں، وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی ٹائٹل پر، کبھی کسی بڑے ادارے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ پر نہ خامہ فرسائی کی ہے، نہ گفتگو کی ہے، نہ کوئی پروگرام کیا ہے، نہ کوئی کانفرنس کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ اکا دکا کوئی اہل ذوق جو تھے، جو وہ عام آدمی شہر لاہور کے وہ طفیل بھٹی صاحب تھے یا دیگر احباب، یا اکا دکا جو بالکل مسکین مولوی صاحب ہیں، حافظ عابد صاحب لجنہ چوک والے وغیرہ وغیرہ، باقی یا قاری ثناء اللہ صاحب ہیں۔ تو اس کے علاوہ سنیت کا سٹیج خالی ہے اور اسی لیے بے نور ہو گیا ہے۔ تو شیعہ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ بڑا وابستہ کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی حوضے میں، کبھی کسی امام بارگاہ میں نہیں دیکھا کہ الگ سے ٹائٹل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو اہل بیت کا اول نقش عظمت ہیں ان پر کوئی پروگرام کیا ہو یا ان کی شرافت اور عظمت پر اور ان کے وقار پر کوئی بات کی ہو، نہیں۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے امت کی، خواہ وہ تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ تسنن سے تعلق رکھتے ہوں۔ اہل بیت کا پہلا عنوان ہی آبائے رسول ہیں۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا اس کا قرآنی حوالہ پیش کرتے ہیں۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے قرآن پاک، اس نے گواہی دی ہے کہ نبی کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے سورہ قصص کی آیت نمبر 10 سے آگے لے کر ایک مکمل بیان دیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ کا دل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت بے قرار ہوا اور ڈوبنے لگا، تو وہ راز جو ان کے سینے میں چھپائے رکھا تھا، یہ ساری دنیا جانتی ہے اس کہانی کو، اس قصے کو، کہ فرعون نے یہ بچے مروانے شروع کر دیے جب اس کو کسی جوتشی نے، نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ تیری سلطنت کی بساط الٹ دے گا، تو اس نے بچے مروانے شروع کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بی بی اگر آپ کو خوف ہے، جب خوف لاحق ہو آپ کو، یا وہ ہرکارے لینے آئیں آپ کے بچے کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ اس کو دریا میں ڈال دو۔ تو انہوں نے ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ جو ہیں لوٹا دیں گے۔ صرف موسیٰ نہیں لوٹائیں گے بلکہ رسول رسالت کی شان کے ساتھ لوٹائیں گے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اچھا، اگلی بات یہ فرمائی، جب ڈال دیا دریا میں تو ممتا تڑپ اٹھی، تو ظاہر تھا کہ وہ واویلا کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر نور تسکین نازل فرمایا، ان کے دل کو تسلی دی اپنی الوہی حسن کی روشنی سے، تاکہ وہ ان کے ایمان میں اور بلندی ہو۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، وقالت لاختی قصی، جاؤ جا کر دیکھو، کنارے کنارے جاؤ، کہاں جاتے ہیں موسیٰ، وہ ساری کہانی سارے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ان دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا تھا جو مزاج نبوت کی حرمت سے ہٹ کر تھیں، سمجھ آ گئی، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھیں، غیر پاکیزہ تھیں۔ تو وہاں یہ پہنچی، شیر خار بچہ دودھ نہ پیے تو پھر اس کی زندگی کا سوال ہے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچی تو کیا کہتی ہیں، قرآن نے اس بات کو نقل کر کے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایسی اہل بیت کی رہنمائی کرتی ہوں، یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، وہ تمہارے اس بچے کی جو ہے نا وہ کفالت کریں گے، اور میرا تجربہ ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال میں
بہت ہی خیر خواہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے گواہی دی کہ نبی کی ماں نبی کی اہل بیت رحمت کا نقش اول ہیں۔ اور ایسے بھی ازواج مطہرات کے بابت بھی قرآن کریم نے کئی جگہ پر مقامات پر بیان فرمایا۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، آگے بڑھنا ہے ہم نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، کھانا نہ کھایا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے سلام کیا اور بشارت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو وہاں یہ الفاظ ہیں وَامْرَأْتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی جس وقت وہ بشارت دینے والے فرشتے آئے تھے۔ فَضَحِكَتْ، اس پر وہ ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهَا، ہم نے ان کو بشارت دی۔ اسحاق بھی تم تو بیٹے کی بات کرتے ہو، ہم بشارت دیتے ہیں اسحاق کو، اسحاق علیہ السلام کی بھی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور پوتے یعقوب کی بھی بشارت دیتے ہیں۔ لو آگے کہا، حضرت مائی صاحبہ نے کہا قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہے افسوس یہ کیسی بات کرتے ہو، میں بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، اور یہ تو زیادہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، یہ شے عجیب ہے۔ آگے فرشتوں نے کیا کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے فیصلہ رحمت پر تعجب کر رہی ہو اے اہل بیت؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے، اب اس قرآن کو کیسے مٹایا جائے کہ نبی کی بیوی کو یا نبی کی ماں کو یا باپ کو اہل بیت سے ہٹایا جائے؟ اہل بیت کا نقش اول وہی ہوتے ہیں، اور بیوی ہی اولاد کا باعث فطری ہے۔ اگر بیوی ہی نہ ہو تو اولاد کیسے ہو؟ مثلا سیدہ کائنات محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود نہ ہوتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظہور پذیر کیسے ہوتے ہیں؟ یا ایسے ہی محسنہ اسلام حضرت بی بی خدیجہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود نہ ہوتا تو آپ کے شکم رحمت سے حضرت زہرا پاک کا وجود کیسے عمل میں آتا؟ تو یہ چیزیں مذہبی گنڈوں نے بکھیری ہوئی ہیں، تو یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن فطرت کا وہ حسن بتاتا ہے جس سے فطرت آگے بڑھ سکتی ہے اور روشنی دے سکتی ہے۔ تو یہ مذہب چونکہ خلاف فطرت ہیں اور حجرے میں بنائے گئے ہیں، لہذا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اہل بیت صلوات اللہ تعالیٰ علیہم، صلوات اللہ تعالیٰ علیہم، یہ نفوس قدسیہ آباء و اجداد پہلے اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت نسب ہیں جو باعث فطری بنتے ہیں، اور پھر ازواج مطہرات اہل بیت کا وہ عنوان ہیں جو باعث جو اولاد کے لیے باعث فطری بنتے ہیں، مؤثر فطرت بنتے ہیں، ان کو بھی قرآن کریم نے اہل بیت کہا۔ اور پھر اہل بیت اطرت جو ہیں سبحان اللہ، ان کا تو مقامی سبحان اللہ۔ تو کسی کو کسی سے کمپیئر نہ کی جائے، ہر ایک کا فطری تشخص بھی موجود ہے، تقدس بھی موجود ہے، اور کردار بھی موجود ہے۔ ملا چونکہ کردار دینے سے آ رہی ہے، حجرے میں بیٹھ کر صرف بک بک کرنا جانتا ہے، آگے بڑھ کر کردار دینا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ بھونکی جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اسے کیا پتہ کہ قرآن کے حقائق کیا ہیں۔ تو قرآن کریم نے تینوں عصمت مآب اہل بیت نبوت صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب آئیے، یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نبوت کی زبان سے کئی 100 مرتبہ نشاندہی کر دی ہے ان نفوس قدسیہ کی جو اس معنی کے تعین میں آتے ہیں جناب والا۔ وہ اطرت پاک ہے، مولا کائنات علیہ السلام ہیں، شہزادہ حسنین اور حسین ہیں، اور بی بی صلوات اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تو بھائی یہ حرمتیں قرآن کریم کی یا فرمان نبوت کی، ان میں تقسیم کار کرنا اور اپنا من مانا مذہب بنانا، یہ ڈرامہ بازی ہے، غنڈہ گردی ہے، قرآن کی تحریف ہے۔ تو وہ نفوس قدسیہ جو پیکرے مصطفیٰ کے اندر مؤثر فطرت ہیں، وہ آباء رسول ہیں، وہ عنوان اول کے اعتبار سے وہ پہلی اہل بیت ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کا تقدس قائم ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے گھر والوں کے اعتبار سے یہ بھی قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے کہ نبی کی بیوی بھی اہل بیت ہے اور ماں بھی اہل بیت ہے۔
تو پھر آ کے اولاد اطہار ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اہل بیت ہونے کے لیے تو کسی گواہی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت کریمہ ہر روزانہ ہر نماز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے کاشان رحمت سے جب گزرتے تو یہی آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو بھائی جس نے جو مذہب بنانا ہے وہ قرآن سے ہٹ کر بنائے، ٹھیک ہے؟ قرآن کا ان مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے نظام کی حرمت میں، مذہب کے تصور میں قرآن کا ایک حرف نازل نہیں ہوا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے ملا، حجرے میں بیٹھا بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور جناب اللہ کہیں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کسی مذہب کی پذیرائی میں، کسی مذہب کی تائید اور توثیق میں، کسی مذہب کی تعبیر اور تشریح میں ایک حرف بھی بطور نص نازل نہیں ہوا جو مذہب ملا نے بنائے ہوئے ہیں شروع سے لے کر۔ خدائے ذوالجلال نے جو نازل فرمایا ہے وہ نظام ہے۔ آئیے ہم ذرا اہل بیت کا الہی نظام کے دستور تسلسل میں جو کردار ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اہل بیت صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جو خیالات تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ صرف نسبت کی بنیاد پر صاحب فضیلت ہیں، یہ بھی ایک الگ سے فضیلت ایک تقدس ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے ان کا کردار اتنا بلند ہے کہ ان کو اگر بیان نہ کیا جائے، ان پر ایمان نہ لایا جائے تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، نہ اسلام کا کوئی وقار رہتا ہے۔ آئیے ہم قرآن سے یہ پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت کا کردار کہاں کہاں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا۔ کفار نے رسول اللہ کی نبوت کو چیلنج کر دیا، اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، کہنے لگے انک لمجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ نبوت چیلنج ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اپنی نبوت کی عظمت کو بچانے کے لیے قرآن سے دلیل حاصل کی، قرآن بطور دلیل پیش کیا، تو انہوں نے قرآن کو بھی چیلنج کر دیا۔ کہنے لگے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ جب قرآن بھی چیلنج ہو گیا، نبوت بھی چیلنج ہوگی، پیچھے کیا رہا؟ پھر انہوں نے خود سے شرارت کی، کہا کہ آپ کوئی معجزہ، کوئی کمال دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معجزات دکھائے، یعنی پتھروں کو کلمہ پڑھوایا، کنکریوں کو شعور دیا، اور چاند تک کے معجزات دکھائے توڑ کر۔ تو انہوں نے اس کو بھی چیلنج کر دیا، کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے۔ تو جو تین بنیادی اکائیاں تھیں اعتقاد کی وہ چیلنج ہو گئی، قرآن چیلنج، رسالت چیلنج، نبوت چیلنج، اور معجزات چیلنج۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اب میں کیا پیش کروں؟ تو پھر قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ان سے کہو کہ میری نبوت پر جو اعتماد کی صورت ہے، دلیل کی عظمت ہے، وہ یہ میرا گزرا ہوا زمانہ جو ہے زندگی کا، وہ 40 سال کا بغیر اعلان نبوت کے، اس میں وہ دلیل ہے میری اس نبوت کی۔ اچھا جی، اب ان کے پاس کوئی بہانہ تو نہیں تھا چیلنج کرنے کا، بہانہ نہیں تھا، کیونکہ خود اپنی زبان سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے چونکہ کفار تھے اس تصور عظمت کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا ایک خاص پہلو سے۔ وہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں کئی لوگوں کے کئی کمزوریوں پر ان کے خاندانوں کے اوپر جا کر بات کی جاتی ہے، تو فلاں سے ہے، تو فلاں سے ہے، تیرا خاندان ایسا ہے، فلاں فلاں فلاں، تو وہ عرب کلچر کے مطابق یہ باتیں اس وقت بھی چلتی تھیں، تو انہوں نے وہ بہانہ بنایا کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض او فی کباء الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اروڑی کی ہے جس پر کھجور کا پودا اگائے۔ اب کھجور کا پودا تو صاف شفاف ہی اگتا ہے نا جی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر جب حملہ کیا تو اللہ کی غیرت جلال میں آ گئی۔ اب دیکھیے خاندان رسالت یعنی نسب رسالت کا کردار کیسے نبوت کی طاقت اور تائید بنا، کیسے قرآن کی طاقت اور تائید بنا، کیسے معجزات کی طاقت اور تائید بنا، کیسے رسالت بچائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب انہوں نے آپ کے خاندان عظمیٰ کے بابت اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، تو آؤ اب میں جواب دیتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ تشریف لوگ آئے ہیں ظالموں جن کے بارے میں تم کوڑا کرکٹ کا تصور دیتے ہو، میں خالق فطرت ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ وہ نفاستوں، عفتوں، عصمتوں اور شرافتوں کی اس معراج پر تھے
جس سے آگے کسی نفاست کا وجود ہی کوئی نہیں. انفس افعل کے وزن پر ہے، یہ تفضیل کا صیغہ ہے. یعنی وہ نفاست کے اندر بھی، وہ لطافت کے اندر بھی، وہ حسمت کے اندر بھی، وہ شرافت کے اندر بھی، وہ اخلاق عالیہ کی قدروں کے اندر بھی اتنے بلند تھے، اس سے آگے کارخانہ قدرت میں کسی بلندی کا کوئی امکان اور تصور بھی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی طبی طہارت نے، اخلاقی حرمت نے اور دینی عظمت میں نے اور ان کے اخلاق عالیہ کے پاکیزہ کردار نے نبوت کو بھی بچایا، رسالت کو بھی بچایا، قرآن کی بھی گواہی بنے، اسلام کی بھی گواہی بنے، معجزات کی تصدیق بھی بنے. تو ان کے کردار میں طہارت اس قدر تھی کہ وہ ساری عظمتوں کو ڈھانپ لے گئی اور بچا گئی. وہ عصمت والدین رسول کی عصمت اور شرافت جو ہے وہ بچا گئی، رسول کی رسالت کو بچا گئی، قرآن کی قرآنیت کو بچا گئی اور معجزات کی حرمت کو بچا گئی. یہ ساری دینی عظمتیں جو ہیں، اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ میرے رسول کی ماں کی حرمت کا وہ تقدس باب کردار ہے جو لوگوں کے سامنے تھا. اور پھر جب گواہی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر اب کسی کو انکار کی کوئی صورت باقی نہ بچ سکی. تو رسالت برقرار ہو گئی، قرآن جاری ہو گیا اور معجزات کا تسلسل جاری ہو گیا اور نبوت جو ہے باعتماد بن گئی. تو یہ ہے وہ کردار جو آبائے رسول، امہات رسول، اور قرآن کریم نے تو ان کو مصطفیٰؤں کے تصور میں بیان فرمایا ہے. اب ان کی اگر شان کو میں بیان کرنا چاہوں تو کئی ہزار گھنٹے درکار ہیں مجھے رسول اللہ کی ماں کو بیان کرتے ہوئے، ان کے آباء و اجداد کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے. تو یہ وہ کردار ہے جس نے ابتدائے اسلام کی عظمت میں اپنا کردار دیا اور ہر شے بچا دی. آگے پھر آتا ہے تصور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عصمت کی حفاظت کا معاملہ. وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ بڑا معروف ہے. پھر اعلان نبوت ہے. اعلان نبوت کے بعد جو حساس کردار جناب ابو طالب علیہ السلام نے عصمت رسالت میں بیان کیا ہے، پیش کیا ہے، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. تو یہاں بھی اہل بیت ہی طاقت بنے ہیں اسلام کی. پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے. اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام کے دو شہزادے مولا کائنات علیہ السلام اور حضرت جعفر، امام جعفر، حضرت جعفر طیار، ان کے بابت ان کو مستعد کیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے. فرمایا ان علی و جعفر ثقتی عند اہتدام امور القربی. سمجھا کہ جب رسول کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ مشکل کشا بن کر آئیں گے، یہ میرا اعتماد ہے. تو یہ تسلسل جاری رہا. پھر اسلام پھیلا، طاقت بنا، نظام کی عظمت میں اس کا فروغ ہوا. پھر خلافت قائم ہو گئی. اس کے بعد پھر جس وقت بنو امیہ آئے تو پھر اسلام زد میں آیا. تو اس وقت اسلام کو جس نے طاقت بن کر بچایا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، خواہ وہ مقام صفین ہو، خواہ وہ مقام کربلا ہو. تو کسی صورت میں اسلام سے ہٹ کر یعنی اہل بیت علیہ السلام کا جو تصور عظمت ہے وہ صرف نہیں کہ اس نسبت کے ٹائٹل پر ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، یہ بھی واقعی اکرام ہے، لیکن ان کے کردار کی حرمت اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عظمت مآب ہے کہ جہاں تک انہوں نے کردار دیا ہے وہاں کوئی کردار دے سکتا ہی نہیں ہے. جتنا خون جناب ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے اسلام کے شجر طیبہ کو، اتنا کسی نے نہیں دیا. چاہیے ازواج مطہرات کا معاملہ آ جاتا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے حبیب، جب آپ اور آپ کی امت کے لوگ کمزور تر تھے مالی اعتبار سے تو ہم نے غنی کر دیا ہے مال خدیجہ سے. تو جن نفوس قدسیہ کے کردار نے رسول کی رسالت کو طاقت بخشی ہے اور خدائے ذوالجلال کے دین کی حرمت کو طاقت بخشی ہے اور آگے تک وہ طاقت کا تسلسل جاری رہا ہے، اور آج بھی ان کی حمیت مسلمانوں کے سامنے ایک نور بن کر، ایک طاقت کا معیار بن کر سامنے ہے. اب اس طاقت کے توازن کو دیکھیں، کفار کے حربے کو دیکھیں، کامیابیوں کا تسلسل دیکھیں اور اہل بیت علیہ السلام کا کردار دیکھیں، خواہ اہل بیت نسب ہوں، خواہ اہل بیت نسبت ہوں، خواہ اہل بیت عطرت ہوں، ان کا کردار دیکھیں، یا اہل بیت خدمت ہوں، ان کا کردار دیکھیں تو ان کے کردار کا ممنون احسان ہے سارا اسلام. تو اس لیے ہم دینی اعتبار سے بھی ان کا وقار اور ان کی شرافت کو قائم رکھنا اور برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ اعتقاد کر کے ان کی عظمتوں کو بیان کرنا،
یہ یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کی ضرورت اور مجبوری ہیں، اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو تقسیم ملا اعظم نے اپنے اپنے تصورات میں کر رکھی ہے نا، مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات ہیں، باقی نہیں، تو بھائی باقی کون ہیں؟ جن کے اہل بیت ہونے کی گواہی رسول اللہ نے سینکڑوں خطبات میں دی ہے۔ جب رسول جن کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، اگر مولوی بک بک کر کے نہیں مانتا تو دفع ہو جائے، مجھے اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں۔ ملا چونکہ شروع سے ہی شر ہے، اس لیے اس شر سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔